للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وابنه الكريم الغوث الأعظم محي الدين عبد القادر الجيلي وحزبه وبارك وسلم. واجب الاحترام علماء ملت اسلامیہ اور ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام بھائیو، یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ آج جامع مسجد غوثیہ لیڈز میں ہم حضور غوث اعظم امام الاولیاء سلطان الاولیاء میرا محی الدین سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کی اس بابرکت تقریب میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس محفل پاک میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. مبارکباد کے لائق ہیں ہماری اس جامعہ مسجد کی انتظامیہ کے وہ سارے احباب جنہیں خالق کائنات نے اس خوبصورت بزم کو سجانے کی توفیق دی، اور وہ حضرات بھی مبارکباد کے لائق ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اس بابرکت محفل پاک میں شرکت کی سعادت عطا کی. میری یہ خوش بختی ہے کہ علماء ملت اسلامیہ ان کی موجودگی میں آج اس خوبصورت بزم میں کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. یہ محفلیں تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہے. ہمارے اسلاف نے اور بزرگوں نے یہ محافل کا سلسلہ کوئی رسماً شروع نہیں کیا تھا، نہ یہ ہم رسم سمجھ کر ان محافل کو سجاتے ہیں اور ان کا اہتمام کرتے ہیں. یہ محفلیں اس لیے سجائی جاتی ہیں کہ ان محافل کے ذریعے آنے والوں کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط کیا جائے. بدقسمتی سے آج اہل سنت کی محافل مجالس رسم بنتی جا رہی ہے. آج یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ان محافل سے اور مجالس سے جو کام ہم نے لینا تھا وہ ہم نہیں لے رہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ دور حاضر کے خوارج اور دور حاضر کی وہ قوتیں جو امت مسلمہ کے جوانوں کو گمراہ کر رہی ہیں، وہ اس سستی کا فائدہ اٹھا کر ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں شبہات و شبہات پیدا کرتے ہیں. یہ محفلیں اس لیے ہیں کہ ان کے ذریعے بندگی کا رشتہ اللہ کی ذات سے مضبوط ہو اور محبت کا رشتہ مدینے والے کی ذات سے مضبوط ہو. اور صوفیوں نے ساری زندگی یہی کام کیا. حضرات آج جس شخصیت کی یاد میں ہم جمع ہیں، حضور غوث اعظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اولیاء کے سلطان ہیں اور امام، انہوں نے ساری زندگی ان مجالس اور محافل کے ذریعے آنے والوں کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط کیا، اللہ کی محبت اس دل کے اندر پیدا کی. اور صوفیاء جتنے ہیں آپ ان کی تعلیمات پڑھ کے دیکھیں، وہ سب سے زیادہ فوکس انسان کے دل پہ کرتے ہیں، باطن پہ کرتے ہیں. ہمارا سارا زور ظاہر پہ ہوتا ہے، جبکہ اولیاء اللہ کی ساری محنت اور ان کی ساری جو توجہ کا مرکز ہے وہ انسان کا باطن ہوتا ہے، وہ انسان کے اندر کو خوبصورت بناتا ہے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آپ زندگی پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے ساری زندگی اس بات پہ زور دیا. اور میں یہاں دو تین اقتباس مختصراً، ٹائم بہت کم ہے، اس میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. الفتح الربانی حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات پر مشتمل کتاب. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ
اے میری ذات سے محبت اور عقیدت رکھنے والے، اپنے اس جسم کی طہارت کے ساتھ ساتھ ان پر لازم ہے کہ تو اپنے دل کی صفائی کا بھی اہتمام کر، اپنے دل کی صفائی کا بھی اہتمام کر، اس من کی دنیا کو اجلا کر۔ صوفی اس من کی دنیا کو اجلا کر کے اس میں خدا کی محبت کا چراغ روشن کرتا۔ حضور غوث اعظم کا یہی سلسلہ رہا۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ شاید حضور غوث پاک کا یہ طریقہ رہا ہوگا کہ صبح یہاں، دوپہر کو یہاں، شام کو وہاں، جی، اور سارا دن ان کا وقت اسی طرح گزر بسر ہوتا ہوگا۔ آپ علماء سے پوچھئے کہ 33 سال بغداد کی اس خانقاہ میں بیٹھ کر غوث اعظم نے اس طرح محنت کی آنے والوں پر کہ صبح فجر پڑھ کے اپنی مسجد میں بیٹھتے اور نماز ظہر تک وہ طالبان حق کو خدا کی معرفت اور رسول اللہ کی شریعت کا علم پڑھایا۔ ہر سال 3000 افراد حضور غوث اعظم کی خانقاہ سے تیار ہو کے نکلا کرتے تھے۔ 3000، 33 سال پڑھایا غوث پاک، 1 لاکھ کے قریب افراد تیار تھے۔ ان کے دلوں میں رب کی محبت پیدا تھی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ ان کے اندر روشن۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ روئے زمین پر خدا کو سب سے زیادہ پسند وہ بندے ہیں جو مخلوق خدا کے دلوں میں رب کی محبت کا چراغ روشن کرتے ہیں۔ رب کو سب سے زیادہ وہ لوگ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو بندوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے۔ حضور غوث اعظم نے ساری زندگی بندوں کا تعلق رب سے جوڑا ہے، اللہ کی محبت اس دل کے اندر پیدا ہے، رب سے تعلق جوڑا ہے۔ اللہ حضرت خواجہ گوہر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جیندر شریف ایک جگہ ہے گجرات کے قریب، امی بزرگ گزرے تھے اور کسی کے پاس پڑھے نہیں، بڑے بڑے علماء ان کی مجلس میں حاضر ہوتے، شیخ القرآن علامہ عبدالغفور حدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے ادب سے بیٹھا کرتے، امی بزرگ پنجابی میں کلام کرتے۔ تو وہ کوئی بندہ آیا حضرت خدمت میں، اس نے آپ کو دور دعا فرمائے، بیٹا بیمار ہے اللہ شفا دے۔ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ ایسا کر کہ یہاں سے اٹھ کر جب تو گھر جائے گا تو 2 رکعت نماز ادا کرنا، جا کر پہلے ظہر پڑھنا، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، پھر مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرنا کہ باری تعالیٰ مہربانی فرما اپنے حبیب کا صدقہ تو میرے بیٹے کو شفا دے۔ یہ نسخہ بتا کے اسے رخصت کر دیا، بندہ چلا گیا۔ تو جب وہ واپس چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد سنگیوں کو فرمایا تم بھی سب مل کے اس کے لیے دعا۔ اس کے جانے کے بعد سب نے مل کے اس کے لیے دعا کی۔ کسی شخص نے کہا حضرت یہ دعا اس کے سامنے کر دیتے، اس کے سامنے دعا کرتے، اس کے دل کو تسلی ہوتی میرے شیخ نے دعا کی۔ مرید اپنا دکھ درد غم اپنا جب شیئر کرتا ہے جا کر اپنے شیخ کے ساتھ تو آدھی تکلیف ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نے کہا یہی کام اس کے سامنے کرتے تو بڑا خوبصورت جواب ہے۔ فرمایا اس کا کام ہو جائے گا، لیکن بات اتنی تھی کہ میں مخلوق خدا کے دل میں اپنا نہیں خالق کا تصور پختہ کہا اس کے سامنے کرتا تو اس نے جا کے کہنا تھا پیر کی دعا سے ایسا ہوا۔ میں نے اسے رب کی چوکھٹ پہ بیٹھنا سکھایا ہے، اب جب بھی کہے گا میرے رب کے فضل سے ایسا ہوا۔ کہا میں اپنا نہیں رب کا تصور پختہ کرنا چاہتا ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو بندوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے، جو بندوں کے دلوں میں رب کی محبت کا چراغ روشن کرتا ہے۔ یہ کام کرتے تھے صوفی لوگ۔ آج ہم سارا لوگ بات ظاہر پہ دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کے تحت فرماتے ہیں لوگوں ہم ظاہر پہ اس لیے سارا محنت کرتے ہیں کہ دنیا ظاہر کو دیکھتی ہے، اور صوفی سب سے زیادہ زور باطن پہ دیتا ہے کہ باطن پہ مخلوق کی نہیں خالق کی نظر ہوتی ہے۔ تو کسی نے کہا وہ باروں ململ تہنیے بچوں ململ دو، کیا بات ہے، وہ باروں ململ تہنیے بچوں ململ دو، وہ باروں ہوتے ہیں کی ہویا جی اندر صاف نہ ہو۔ اگر دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت، آج یہی وجہ ہے عبادت میں لذت نہیں ہے، نمازوں میں سرور نہیں ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کر بھی دل بازار میں رہتا ہے، نماز کی نیت باندھ کے بھی توجہ ادھر ادھر رہتی ہے۔ بندے کی
توجہات کا مرکز کوئی اور رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اندر کی دنیا صاف نہیں. بیعتی راتی گیا مسیحی اوتھے جا کے حجت نہیں تھی, دل دی گئی ناجے پڑی تھی, تھمی باگر گیا کھلو لینا ایک نہ دینے تو. میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ہے. آپ نے اسی بات کو پنجابی میں اپنے کلام کے اندر بیان کیا. فرمایا دل کالے نالو منہ کالا چنگا. دل کالے نالو منہ کالا چنگا. جے کوئی اس نو جانے ہو منہ کالا دل چنگا ہوئے تاں دل یار پچھانے. تاں دل یار پچھانے. رات صوفی سب سے زیادہ زور اس بات پہ دیتے ہیں کہ بندے اس اندر کی دنیا کو پاک کر, اس اندر کی دنیا کو صاف کر. کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی مانگن چھتے نال نگاہ دے پاک کرے سجی صابون نہ کرتے میلیاں کرتے بے چیتا وچ ذرا میل نہ رکھے ہو. کامل مرشد ایسا ہوئے باہو جڑا دور دور دے گل بسے دلوں کی دنیا اجلا کر. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ ساری زندگی یہ کام ہے. اللہ حضرات میں ابھی آتے ہوئے آپ کے خطبات میں سے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں جو آپ نے الفتح الربانی کے اندر ارشاد کیا. کیا کلام ہوتا تھا غوث اعظم کا, براہ راست کلام ہوتا تھا, دلوں کی دنیا پہ اثر کرتا تھا. اور پھر اللہ نے وہ نظر عطا کی تھی کہ مخلوق ان کے سامنے بیٹھی ہوتی تھی. فرماتے ہیں میرے سامنے بندہ بیٹھا ہو جیسے گلاس میں پانی نظر آتا ہے میں اس کے دل کے احوال کو اس طرح نظر اللہ نے عطا. وہ تقویٰ کا نور تھا, اولیاء کی امام کو اللہ نے یہ سعادت عطا. براہ راست کلام ہوتا ہے اور دل پہ نظر ہوتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اللہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر اللہ نے کیا مقام عطا کیا. حضرات میں عرض کروں یہ سارا مقام یہ مرتبہ اگر اللہ عطا کرتا ہے تو مدینے والے کی غلامی کا صدقہ عطا ہے. جب اللہ پردے اٹھاتا ہے تو بندہ دیکھتا ہے. علماء موجود ہیں پوچھیں کہ ایک دن حضور غوث اعظم بات فرما رہے تھے, منبر پہ تشریف فرما تھے. 70,000 کا اجتماع پہلی صف میں اولیاء ہوتے تھے. وقت کا کتب بغداد کا کتب شیخ علی بن حیثی رحمۃ اللہ علیہ پہلی صف پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور پہلی صف میں بیٹھے بیٹھے میں نے زیارت کی حضور غوث اعظم کی اس مسجد کی اس منبر کی جہاں حضور بات فرمایا کرتے تھے. اللہ. اور آج بھی اس جگہ کی برکتیں موجود ہیں. آج بھی وہ حیبت وہاں نظر آتی ہے. بات فرما رہے تھے شیخ علی بن حیثی کی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئے, وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئے, سو گئے. اور حضور غوث اعظم نے جب دیکھا تو منبر سے نیچے اترے اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے. شیخ علی بن حیثی سوئے ہوئے تھے, غوث اعظم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی حضور واپس تشریف لے گئے. اور بغداد کے والی نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا علی بن حیثی تجھے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کہا مجھے واقعی سرکار کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا تم سوتے ہوئے زیارت کر رہے تھے, عبد القادر جاگتے ہوئے. حضرات کی نظر ہوتی ہے غوث اعظم کی مجلس میں. فرمایا میری مجلس میں جب کوئی آ کے بیٹھتا ہے میں دیکھتا ہوں جس طرح پانی گلاس میں نظر آتا ہے شیشے کے گلاس میں, اس طرح عبد القادر دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے. اور پھر جب کلام ہوتا غوث اعظم کا اللہ حضور غوث اعظم نے اپنی ایک مجلس کے اندر اللہ ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. 545 ہجری کی 8 شوال تھا, جمعہ کا دن تھا, صبح کا وقت تھا. ہفتے میں 3 دن بعد فرماتے غوث اعظم. اور اس کے اندر آپ نے مجلس کے اندر یہ جملے ارشاد فرمایا. فرمایا وہی کا لسانوں کا مسلمون و اما قلبوں کا. مجھ پہ افسوس کہ تیری زبان تو مسلمان ہے, تیرا دل مسلمان ہے. تیری زبان تو مسلمان ہے, تیرا دل مسلمان ہے. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا, دل کا پڑھتا کوئی ہو. دل کا کلمہ عاشق پڑھتے کی جان یاد کوئی ہو. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وہ لوگوں تیری زبان تو مسلمان ہے, تیرا دل مسلمان ہے, اندر کو حسد, کینہ, نفرت, یہ ساری بیماریاں اندر بھری ہوئی ہیں تمہیں. اور خدا کے بندے جس طرح دل سے کلمہ, زبان سے کلمہ پڑھتا ہے, کبھی اس دل سے بھی کلمہ پڑھتا ہے. جب اس دل کی دنیا کو پاکیزہ کر لے گا
ان بیماریوں سے نجات حاصل کر لے گا، پھر جب کلمہ پڑھے گا تو اس کی برکات اور اس کا نور کچھ اور ہوگا۔ اللہ پھر فرماتے ہیں قول کا مسلم، تیرا قول مسلم ہے اما فعلوں کا، لیکن تیرا فعل، تیرا کردار مسلمان نہیں۔ تو زبان سے کہتا ہے مسلمان، تیرا قول مسلم ہے، تیرا فعل مسلم نہیں۔ تجھے کوئی دیکھ لے تو تیرے بیہیویئر میں، کیریکٹر میں، اخلاق میں دوسروں کی جھلک نظر آتی ہے۔ اگر تیری زبان مسلمان ہے تو پھر تیرا اخلاق بھی مسلمان ہونا چاہیے، تیرے بیہیویئر میں بھی، تیرے کیریکٹر میں بھی رسول اللہ کے اخلاق کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ حضرات آج جس ملک میں ہم بستے ہیں یہ یو کے ہے، یہاں اسلام کے حوالے سے آج نفرت پھیل رہی ہے، اسلامو فوبیا میں آج بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور آئے دن بے شمار واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر اگر ہم کوئی خدمت کر سکتے ہیں اسلام کی، اور اسلام کے پیغام کو اگر اس ملک میں پھیلا سکتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ صوفیاء کا طریقہ ہے، وہ اولیاء کا طریقہ ہے، وہ اولیاء اللہ کا انداز ہے۔ جس طرح انہوں نے محنت کی، خواجہ اجمیری نے جس طرح محنت کی، غوث اعظم نے جس طرح محنت کی، بابا فرید الدین نے جس طرح محنت کی، اور وہ محنت کیا ہے؟ وہ اس کردار کے اندر رسول کریم علیہ السلام کی کردار کی جھلک پیدا کرتی ہے۔ دنیا آج نفرت کرتی ہے داڑھی والے کو دیکھ کر، کیوں؟ کہ آج کردار کے اندر آج وہ اثر نہیں رہا، وہ بات نہیں رہی۔ اور میں اپنی گفتگو کو اختتام کی جانب لے جاتے ہوئے ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بڑا لیسن ہے اس واقعے کے اندر ہمارے لیے اس حوالے سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول، بڑی توجہ کے ساتھ آپ میری بات کو سنیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق کا وقت تھا تو ایک شخص مدینے سے دور کا رہنے والا تھا، اور وہ مدینہ منورہ سے کہیں دور رہتا تھا، دور دراز علاقے سے گزر رہا تھا، قریب سے کسی کھیت سے گزرتے ہوئے سوری صاحب بیٹھے، بھائی یہ پیسے بہت ہو گئے، اب بات سننے میں توجہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق کا ٹائم، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کوئی شخص دور کا رہنے والا اونٹ پر بیٹھ کر مدینے کے قریب سے گزر رہا، اس کے اونٹ نے غلطی سے کسی کے کھیت کے اندر کچھ گھاس کھا لی، اور جب وہ وہاں گھاس کھا رہا تھا اس کا اونٹ، تو جو کھیت کا مالک تھا اس نے پتھر اٹھا کے مارا اونٹ کو، اس کی آنکھ میں آ کے لگا، اس کی آنکھ اونٹ کی باہر نکلا، اونٹ نے بربرانا شروع کر دیا، جواباً اس اونٹ کے مالک نے بھی پتھر اٹھا کے اس شخص کو مار دیا، اسے نہ چاہتے ہوئے بائی ایکسیڈنٹ جذبات میں آ کر پتھر اٹھایا اور اس شخص کو دے مارا۔ اتفاق سے وہ پتھر سر میں ایسی جگہ لگا کہ اسی وقت اس کی موت واقع ہوئی۔ مقدمہ چلا حضرت عمر فاروق کی عدالت میں، جس کا والد فوت ہوا تھا، ان بچوں نے ان کو پکڑ لیا، اس شخص کو لے کر آ گئے امیر المومنین کی خدمت، اس نے ہمارے والد کو قتل کیا ہے۔ اس نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی دونوں کی، اس شخص سے بھی پوچھا، اس نے کہا حضرت میں نے قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، بھائی مسٹیک، جذبات میں نے اس کو پتھر واپس ان کی طرف پھینکا تو اس کے والد کو ایسی جگہ لگا کے وہ شخص فوت ہو گیا، میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس نے میرے اونٹ کی سواری کو مارا، اس اونٹ کی تکلیف مجھ سے برداشت نہ ہوئی، جواباً میں نے بھی اٹیک کر دیا، قتل کا ارادہ قتل نہیں تھا۔ حضرت امیر المومنین نے ان بھائیوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ غلطی سے ایسا ہوا ہے، کیا تم اللہ کی خاطر اس شخص کو معاف کر دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اپنے والد کے قتل کا بدلہ چاہیے، عدالت انصاف دے، آپ فیصلہ کریں، جو سزا اس کی بنتی ہے اسے ملنی چاہیے۔ جب اس نے یہ سنا کہ اب مجھے سزا ملے گی تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا حضور میں یہاں سے کئی دن کی مسافت پہ رہنے والا ہوں، بڑے لمبے علاقے سے میں آیا ہوں، میں تو مسافر ہوں، گزر رہا تھا، مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں، میں 3 دن میں، میرے پاس کچھ امانتیں ہیں وہ میں نے گھر میں ایسی جگہ چھپا کے رکھی ہیں جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آپ 3 دن کی مہلت دے دیں، میں وہ سارا سامان جن کا ہے ان کو دے کر پھر واپس یہیں آ جاتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ جوان کہنے لگے کہ اس سے گارنٹی لیجیے کسی کی، اگر یہ نہ آیا تو پھر کیا ہوگا؟
اس سے گارنٹی مانگیے۔ آپ نے فرمایا بھائی شخص کوئی گارنٹی دے دے تمہاری کہ تم واپس آ جاؤ گے تو ہم تمہیں اجازت دے دیں۔ اس نے اس طرح مجلس میں سب کو دیکھا، کوئی شخص اس کے لیے ضمانت دینے کے لیے کھڑا نہ ہوا، تو آخر میں بیٹھے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہاتھ بلند کیا کہ امیر المومنین میں ان کی ضمانت دیتا ہوں، میں ان کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت مل گئی، بندہ چلا گیا۔ اب 3 دن گزر گئے، تیسرا دن ہوا تو عصر کی نماز کے وقت وہ دونوں بھائی ابو ذر غفاری کے پاس آ گئے رضی اللہ عنہ کی، چلیے عدالت کے اندر۔ آپ نے فرمایا ابھی سورج غروب ہونے میں وقت باقی ہے، ہو سکتا ہے وہ آ جائے، اور اگر وہ نہ آیا تو میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، تم گھبراؤ نہیں، میں موجود ہوں، میں موجود ہوں۔ اور وہ ساتھ لے کر جب پہنچے وہاں عدالت میں تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا کہ وہ شخص واپس لوٹا، واپس آ گیا اور اس نے واپس آ کر امیر المومنین کو کہا میں حاضر ہوں، جو سزا دینی ہے بندہ موجود ہے اور آپ اس کو سزا آپ آرڈر فرمائیے، میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ یہ بات کہی اس نے تو حضرت امیر المومنین نے اس سے پوچھا، اس شخص سے، یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین عمر فاروق نے اس شخص سے پوچھا کہ تو اتنے دور کا رہنے والا تھا، تیری جان بچ سکتی تھی اگر تو نہ آتا، اگر تو نہ آتا تو تیری جان بچ جاتی، تو سزا سے بچ جاتا، لیکن تو کیوں لوٹ کر آیا، تجھے کوئی یہاں نہیں جانتا تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضور میں بچ سکتا تھا سزا سے اگر میں لوٹ کے نہ آتا، لیکن میں اس لیے لوٹ آیا کہ کوئی انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے کہ مسلمان وعدہ خلاف ہوتا ہے، میں اس لیے لوٹ آیا کہ کوئی انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے کہ رسول اللہ کا غلام جھوٹا ہوتا ہے، وعدہ خلاف ہوتا ہے۔ جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ دونوں بھائی بھی موجود تھے، حضرت ابو ذر غفاری بھی موجود تھے، تو حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہوئے، حضرت امیر المومنین نے ان سے پوچھا کہ ابو ذر یہ بتاؤ تم اس شخص کو جانتے نہیں تھے لیکن تم نے اس کی ضمانت کیوں دی؟ حضرت ابو ذر کھڑے ہو گئے، ان کا حضور جب اس دن آپ کی مجلس میں اس نے کھڑے ہو کر سب کو اس طرح دیکھا تو میں اس کی ضمانت کے اس لیے کھڑا ہو گیا کہ تاکہ کل کو کوئی انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے کہ مسلمانوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا۔ میں اس لیے کھڑا ہوا کہ کوئی یہ نہ کہے انگلی اٹھا کر کہ مسلمانوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا، اعتبار ختم ہو گیا۔ جب ان دو بھائیوں نے دیکھا تو وہ کھڑے ہو گئے، ان کا حضور ہم بھی سے معاف کرتے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا 3 دن پہلے میں نے تم سے کہا تھا معاف کر دو تو تم نے معاف نہیں کیا، انہوں نے کہا آج اس لیے معاف کرتے ہیں کہ کل انگلی اٹھا کر کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمانوں میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ آج دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے، آج دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے مسلمانوں پر، یہ دہشت گرد ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، یہ گرومنگ کرتے ہیں، یہ ڈرگس کا کاروبار کرتے ہیں، یہ جھوٹے کلیم کرتے ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں، یہ جھوٹے ایکسیڈنٹ شو کر کے پیسہ حاصل کرتے ہیں۔ آج دنیا انگلیاں اٹھا رہے ہیں مسلمان۔ حضرات آج غوث اعظم کی مجلس میں آنے والوں، حضور غوث اعظم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ کردار میں حضور غوث پاک کی محبت کا رنگ ہے، اخلاق میں حضور غوث اعظم کی محبت کا رنگ ہے۔ حضور غوث اعظم کی تعلیمات کو اپنا، شہنشاہ بغداد سے سچی محبت ہے کہ میرے کردار میں، اخلاق میں، ظاہر میں، باطن میں رسول کریم علیہ السلام کی محبت نظر آئے، حضور کی اخلاق کی جھلک نظر آئے۔ دنیا دیکھے ہمیں تو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یہ دین کے نام پر گردنیں کاٹنے والے لوگ ہیں، ہم صوفیاء کے ماننے والے لوگ ہیں، اس وقت ہماری ذمہ داری زیادہ ہے۔ دور حاضر کے خوارج نے جہاد کے نام پر، خلافت کے نام پر جو امت مسلمہ کے جوانوں کو اس وقت خراب کیا ہے، اس میں صوفیوں کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ یہ باہر نکلیں، دنیا کو بتائیں کہ یہ گردنیں کاٹنے والوں کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ محمد عربی علیہ السلام سے تعلق ہے۔ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس کی دربار میں تو کوئی حاتم طائی کی بیٹی بھی ننگے سر آئے تو وہ اپنی کملی دیتے ہیں بلال کو کہ اس کے سر پہ ڈال دو۔ کسی نے آواز دے کر کہا یہ کافر کی بیٹی ہے، فرمایا وہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر۔ آج ان باتوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، کردار کے ذریعے اس ملک میں تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے۔
اخلاق کے ذریعے اپنا پیغام آگے پھیلانے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں دیکھے تو کہے کہ واقعی یہ وہ شخص ہے جس کے کردار سے خوشبو آتی ہے مدینے والے۔ بندہ گلی سے گزرے، لوگ یہ نہ کہیں حاجی صاحب کا پتر ہے، چودھری صاحب کا بیٹا ہے، دنیا دیکھ کر کہے مدینے والے کا غلام جاتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔